اللہ کہاں پر؟ بولو اللہ کہاں پر؟ بھائی الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور ہو، وکیل تگڑا ہو، موکل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بحمدللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کے بھروسہ کر کے کہتا ہوں، عجم کی بات نہیں ہے، ان سے پوچھو، میں عرب کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی بات نہیں ہے، میں یورپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے دیوبند کا دفاع کیا ہے جیسے دفاع کرنا چاہیے، اور ہم نے دلائل کی بارش برسائی ہے دنیا میں۔ اب سوشل میڈیا میں بک بک ہوتی ہے تو پھر ساتھ جواب بھی آتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، اللہ کہاں پر؟ ادھر کہیں گے نہیں جی اللہ عرش پر ہے۔ میں ایک ایک دلیل پہ چلتا ہوں۔ اللہ عرش پر ہے، دلیل ایک مولوی صاحب فرمانے لگے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا اور بلا کے فرمایا ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ خدا نے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے فرمایا اے محمد میرے قریب ہو جا۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو عرش پہ بلا کے ادنو کیوں فرمایا؟ عرش پہ بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا تم کبھی حدیث پڑھتے ہو، قرآن بھول جاتے ہو، کبھی قرآن پڑھتے ہو، حدیثیں بھول جاتے ہو۔ دیوبند والوں کی نظر قرآن پر بھی ہے، نبی کے فرمان پر بھی ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا، سورۃ العلق پڑھیے، اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں اسجد، سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی بذل جبہ الارض، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دو۔ اللہ سجدہ زمین پہ پیشانی لگا کے تجھے کیوں کریں؟ فرمایا اقترب، اس سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر عرش پہ حضور کو بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے، تو پھر میری پیشانی زمین پہ لگا کے اقترب فرمانا اس بات کی دلیل ہے وہ فرش پر بھی ہے۔ فرق اتنا ہے حضور کی شان کے لائق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو کہا ہے، میری حیثیت کے مطابق فرش تھا، مجھے فرش پہ پیشانی ٹکوا کے اقترب کہا ہے، وہ فرش پر بھی ہے عرش پر بھی۔